اللهم صل على محمد وآل محمد۔ غالباً یہ تقی بہجت کے حوالے سے کہ ان کا واقعہ بیان کرنا کیا آپ پسند کریں گے؟ ارے میں تو بہت پسند کروں گا، پورا اشرا پڑھ دوں گا، لیکن ایک واقعہ نہیں، بلکہ ان کے واقعات ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ ایک وقت میں وہ کئی جگہ نظر آئے۔ عام آدمیوں کو نہیں، عام آدمیوں کی رپورٹنگ نہیں ہے، یہ بڑے ریلائبل اتھینٹک آدمی، وہ ہمارے زمانے کے آ گئے تقی بہجت۔ طی الارض ہوتا، یعنی ابھی ٹورنٹو میں پتا چلا 5 منٹ کے بعد وہ کراچی میں، اور ایسے لوگوں نے دیکھا، اور ایک بار نہیں، بار بار۔ آپ جس کیفیت میں ان کے سامنے گئے انہوں نے آپ کے دل کی بات پہچانی۔ یہ علم عرفان کی خصوصیات جو ائمہ کے واقعات ہیں کہ ایک وقت میں 40 جگہ بھی نظر آتے ہیں، ایک وقت میں سیکنڈوں میں آنن فانن کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کا نام علم عرفان، جو اہل سنت کی ذرا صوفیت کا ایک کنسپٹ نکلا ہے، وہ اسی علم کو بگاڑ کر۔ تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں، اور آغا تقی بہجت کا نام تو میں نے اس لیے لیا کہ ون آف دا مرجے، ورنہ ایسے کئی بزرگ ایران میں ہیں جن کے حالات پر اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں کتابیں، خود انٹرنیٹ کی کئی سائٹس پر مجھے انگلش میں کتابیں ملی، خود آغا تقی بہجت کے اوپر پورا ایک آرٹیکل ہے جس میں 8-10 ان کے ایسے واقعات ہیں جو اتھینٹک لوگوں نے دیکھے۔ میں اتھینٹک کو سمجھا دوں تو مثلا آغا خوئی کا کوئی واقعہ اگر آغا سیستانی کوٹ کرے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تو ہم اس واقعے کو یقیناً ایک اتھینٹک واقعہ سمجھیں گے۔ اس ٹائپ کے رپورٹر آغا تقی بہجت کے حوالے سے تو ایک واقعہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو اس وقت یہاں پڑھ دوں۔ اب یہ جو ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس کا جواب نہ تو میرے لیے ممکن ہے اور نہ ہی میں اس چیز کو انکریج کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اب جیسے آغا تقی بہجت کا ذکر ہوا، 2-4 اور بزرگوں کا علم عرفان، مجھے علم عرفان حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں کس طرح اسے علم حاصل کروں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں گھر بیٹھے ہم کسی استاد کی نگرانی میں اسے حاصل کریں؟ یہاں کون اس علم کو تعلیم کرتا؟ پورے نارتھ امریکہ میں اس علم کا کوئی ماہر نہیں۔ اچھا، علم عرفان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کو تعلیم کر سکتا ہے کبھی بتائے گا نہیں، اور جو اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے کہ میں علم عرفان آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے شاگرد بنو، یقیناً کوئی فراڈ ہے۔ علم عرفان تو ایسا علم ہے جس کا پہلا ہی پیغام ہے ہمبل بنو، جتنا اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو چھپاؤ۔ تو آغا تقی بہجت سے بھی اگر آپ کہتے کہ نہیں یہ سارے واقعات جو ہے نا، یہ بھروسہ نہ کرے لوگوں کی بات، جملہ جھوٹ بھی نہ بنے، اور یہ کہ نہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ تو مثلا آغا سیستانی جیسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا تو ہم نے مانا۔ تو علم عرفان آج کل ایک بڑا پاپولر علم بن گیا۔ وجہ آغا تقی بہجت اور ان جیسے 4-5 ایسے علماء ایران اور عراق میں گزرے کہ ان کے واقعات سن کے شوق ہوا کہ ہم بھی ایسا بنے۔ خاص طور پہ جب سے گیس کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی، اگر آپ کو پتا چلے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے آپ 1 منٹ میں مسیساگا اور 1 منٹ میں برمپٹن اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں، پھر اس کا 2 نمبر کا پروڈکٹ آ جاتا۔ علم عرفان جعلی آج کل مارکیٹ میں آ گیا۔ آغا سیستانی اور آغا خامنائی دونوں کا پچھلے سال ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا، الگ الگ، ایک نجف سے ایشو ہوا، ایک قم سے، کہ علم عرفان بڑا قابل احترام ہے، اپنے نوجوانوں کو جعلی علم عرفان سے بچاؤ۔ ایران میں اتنے لوگ آ گئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے ہم سکھائیں گے۔ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جیسے پاکستان میں پیری مریدی چل پڑتی ہے نا، تو ایسے ایسے لوگ پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں جنہیں پیروں تلے کچلنا چاہیے، ایسا ان کا مکروہ کردار ہوتا، پیر صاحب بنے بیٹھے۔ تو یہ علم عرفان میں بھی ایسا ہوا۔ چنانچہ علم عرفان اتنا خطرناک علم ہے کہ اس کو نہ چھونا ہی بہتر، ورنہ اگر ذرا بھی آدمی غلط ہاتھ میں پھنس گیا تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ۔ اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل 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 یا صاحب السماء، اللہ جل اللہ جل اللہ جل